السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ دوسرا موضوع جس پر ہم بات کریں گے نیکی اور گناہ کے حوالے سے، دین پر گناہوں کے اثرات۔ دین ہر انسان کی ضرورت ہے۔ دین طریقہ زندگی ہی تو ہے۔ جو انسان اپنے آپ کو لا دین لا مذہب کہتا ہے، اس کا بھی ایک مذہب ہوتا ہے، اس کے بھی کچھ بیلیفز ہوتے ہیں، وہ بھی کچھ چیزوں پر یقین رکھتا ہے۔ دیکھیں، کوئی چیز غلط ہو یا صحیح، بات یہ ہے کہ ہر کسی کو کوئی نہ کوئی طریقہ زندگی اپنانا پڑتا ہے۔ دو چیزیں اس حوالے سے بہت اہم ہیں۔ ایک تو سیٹ آف بیلیفز، یعنی آپ کے بنیادی عقائد کیا ہیں، کیونکہ عقیدے سے عمل وجود میں آتا ہے، اور دوسرے عمل ہے، اعمال یعنی انسان کے انفرادی اور اجتماعی زندگی کے تمام معاملات۔ ہر شخص کو کوئی نہ کوئی دین اختیار کرنا پڑتا ہے، اور اللہ پاک نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہے۔ اور رب العزت نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے گا اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو دین پر چلنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، اور اسلام کے سوا تو کوئی اور طریقہ زندگی اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کا دین بگڑ جاتا ہے۔ سب سے پہلا جو اثر ہوتا ہے نا، وہ یہ کہ ایک گناہ اگلے گناہوں کا راستہ کھول دیتے ہیں۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ گناہ دوسرے گناہوں کا بیج ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ گناہ سے گناہ اگتے ہیں، ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، اللہ اکبر، استغفر اللہ، حتیٰ کہ بندے کے لیے گناہوں سے چھٹکارا پانا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمارے اسلاف میں سے کسی نے کہا کہ ایک گناہ کی سزا دوسرے گناہ کی شکل میں ملتی ہے۔ گناہ کا راستہ آسان ہو جاتا ہے نا، اور نیکی کا صلہ اس کے بعد نیک عمل کی توفیق کی شکل میں حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہتا ہے حتیٰ کہ نیکی اور گناہ آدمی کی فطرت اور لازمی وصف بن جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر نیک آدمی سے نیکی کا کام چھوٹ جائے، اطاعت کا کام چھوٹ جائے، تو اس کا نفس کس طرح سے بھج جاتا ہے، اور زمین اپنی وسعتوں کے باوجود اس پر تنگ ہو جاتی ہے۔ جب تک وہ نیکی نہ کر لے اسے سکون نہیں آتا۔ اسی طرح ایک مجرم شخص گناہ کا عمل چھوڑ کر کوئی نیکی کر لے، یہ بات بڑی اہم ہے۔ نیکی کرنے سے اس کا نفس تنگ ہو جاتا ہے، زمین اپنی وسعتوں کے باوجود اس پر تنگ ہو جاتی ہے۔ جب تک وہ دوبارہ گناہ نہیں کر لیتا اسے اطمینان اور قرار نہیں ملتا۔ حافظ ابن قیم نے اس پر بڑی ڈیٹیل سے بات چیت کی ہے الجواب الکافی میں، پیج نمبر 108 پر۔ تو بندے کے لیے لازم ہے کہ وہ گناہ چھوڑ دے،
گناہ چھوڑنے کے بعد دل تنگ ہے تو اس بات کو سمجھے کہ ابھی تنگی رہے گی. بہت ضروری ہے صبر، ہمت سے کام کرنا. کتنا ضروری ہے اجتماعی زندگی اختیار کرنا، مل کے ایک دوسرے کو بہتر بنانے کی کوشش کرنا. اب دیکھیں کسی کا دل اطاعت کی طرف کیسے متوجہ ہوگا؟ تبھی نا جب وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرے کہ وہ ایمان کو اس کے نزدیک محبوب بنا دے. اللہم حبب الینا الایمان، کہ اے اللہ ایمان کو ہمارے لیے محبوب کر دے. وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا، اور اس کو ہمارے دلوں میں مزین کر دے. اور کفر، فسق اور نافرمانی کو رب ہی کسی کے لیے ناپسندیدہ بناتا ہے نا. رب ہی کسی کو ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کرتا ہے. تو اس سے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ یا اللہ گناہوں سے ہمارے دل کو نفرت عطا کر دے، ہمارے دلوں کو نیکی کی رغبت نصیب کر دے. تو پہلا عمل ہے کہ انسان کا ایک گناہ اگلے گناہوں کے لیے دروازے کھولتا ہے. یعنی یہ اثر ہے پہلا انسان کے دین پر گناہ کرنے کے بعد مرتب ہوتا ہے. دوسرا اثر یہ کہ انسان گناہ کرتا ہے، گناہ اسے نیک اعمال سر انجام دینے سے روکتے ہیں، گناہ نیکیوں سے محروم کرتے ہیں. گناہ کی صرف یہی سزا ہو کہ وہ اطاعت سے روک دیں تو اتنا نقصان ہی بہت بڑا ہے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ گناہ بے شمار نیکیوں سے محروم کر دیتے ہیں، اعمال صالح کے راستے کی رکاوٹ بن جاتے ہیں. الجواب الکافی میں 212 نمبر پیج پر آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. تیسرا بڑا اثر ہے کہ گناہ لعنت کا سبب بنتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے چھوٹے بڑے گناہوں پر لعنت فرمائی ہے. تو ان گناہوں کے مرتکب لعنت کے مستحق ہیں. اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے. آپ نے حوصلے سے سننا ہے اور ارادہ کر کے سننا ہے کہ یہ گناہ چھوڑنے ہیں، کیونکہ ان گناہوں نے آپ کو دوسرے نیک اعمال سے محروم کر دینا. جیسے صحیح بخاری کی 5933 نمبر روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گودنے والی، گدوانے والی، مصنوعی بال لگانے اور لگوانے والی عورت پر لعنت کی ہے. اب سوچئے جن پارلرز میں یہ کام ہوتا ہے، چلو کوئی خود نہیں کرتا لیکن اس کا بزنس ہے تو لعنت تو ہو رہی ہے. تو جو عورت خود اپنے آپ کو گدوا رہی ہے، ظاہر ہے اس کو بھی اللہ کے رسول کی لعنت پہنچے گی. صدیوں کا سفر طے کر کے لعنت آئی ہے، اور دعا اللہ کے رسول کی ہو، پوری کیسے نہ ہو. پھر بال اکھیڑنے اور اکھڑوانے والی عورت، حسن کی خاطر دانتوں کے درمیان فاصلہ کروا کر اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدلنے والی عورت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے. صحیح مسلم کی روایت 2124 نمبر پر دیکھ سکتے ہیں. اب اگر آپ دیکھیں تو ہماری سوسائٹی میں ان چیزوں کے بارے میں بالکل کانسیپٹ چینج ہو چکا ہے. کون سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو کوئی عورت بدلتی ہے؟ ہر کوئی
اپنے جسم کا مالک نہیں سمجھا جاتا؟ کنسپچولی دیکھیے کیا فرق ہے دین اسلام کے نظریے اور آج کی تہذیب میں۔ ہمارا دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انسان خود اپنا مالک نہیں ہے، نہ وہ کائنات کا مالک ہے۔ انسان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے ڈیسیژنز وہ کرے گا۔ دوسری طرف آپ دیکھیے جدید تہذیب یہ کہتی ہے کہ انسان اپنی زندگی کا، اپنے جسم کا اور اپنی قوتوں کا، صلاحیتوں کا مالک ہے، اور کائنات اس کے لیے ہے وہ ایکسپلور کرے اور جتنا جی چاہے فائدہ اٹھا لے۔ انسان اپنے جسم کا مالک ہے تو ڈیسیژن کون کرے گا؟ انسان خود۔ ہمارے یہاں جدید سائنسی ترقیوں کی وجہ سے جو راستے اختیار کیے جا رہے ہیں، آج دیندار لوگ بھی سوچنا بھی نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو کیسے کیسے بدلا جا رہا ہے۔ میں سوچتی ہوں کاسمو سرجنز کو اس بارے میں ضرور توجہ کرنی چاہیے کہ کہاں کہاں پہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلی کے کام ہو رہے ہیں، اور جو لوگ بدلنا چاہتے ہیں، مثلا کوئی عورت یہ چاہتی ہے کہ میرا ناک تھوڑا چپٹا ہے، میں پلاسٹک سرجری کروا لوں، تو پلاسٹک سرجن کیا کرتے ہیں؟ ہڈیاں توڑتے ہیں آنکھوں کے نیچے سے، ایک طرف سے دوسری طرف سے، پھر اسی طرح سے ناک کے نچلی طرف کی ہڈیاں توڑتے ہیں، پھر کہیں جا کے ناک کو ایک خاص قسم کی شیپ دیتے ہیں۔ کیا یہ تخلیق میں تبدیلی نہیں ہے؟ اب آسانی تو بہت ہو گئی۔ تو اس تبدیلی کے بعد کیا ساری زندگی رسول اللہ کی بھیجی ہوئی لعنت پیچھا نہیں کرے گی؟ پھر اب دیکھیے رسول اللہ کا ایک گدھے کے پاس سے گزر ہوا جس کے چہرے کو داغا گیا تھا، آپ نے فرمایا لعن اللہ الذی وسمہ، اس کے داغنے والے پر اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ اکبر۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 2117۔ جانور کو تکلیف دی ہے نا، اور اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے۔ تو جو لوگ جانوروں کو تکلیف دیتے ہیں ان کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، خاص طور پر جو جانوروں سے خدمت لیتے ہیں۔ یا آپ یہ دیکھیے جیسے کیا ہی کہنے ہیں چائنیز کے کہ وہ کھانے کے ایسے ایسے طریقے ایجاد کرتے ہیں کہ بندے کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ایک ڈش ہے، مجھے نام تو اس کا بھول گیا، جو فوری طور پر بندر کا جو برین ہے اس کو جھٹکا لگا کے، زندہ بندر کو، تو جو ہی وہ یعنی پین میں ڈالتے ہیں تو فوری طور پر کھانے کے لیے دیتے ہیں۔ ابھی وہ تڑپ رہا ہوتا ہے اور کھانے والے اسے کھا رہے ہوتے ہیں۔ کتنی سنگ دلی ہے، کتنی سنگ دلی ہے۔ اور آپ سوچئے انسان کے بچوں کے اعضاء اور انسانی بچوں کا قتل، اور پھر ان کے جو ریسٹورنٹس بن چکے باقاعدہ طور پر، اللہ اکبر۔ جب کسی کے اندر سے رحم نکل جاتا ہے نا تو پھر کوئی صورت واپسی کی نہیں ہوتی۔
یہ گناہ انسانوں کو انسان تو نہیں رہنے دیتے. اسی طرح آپ نے سود کھانے والے، کھلانے والے، اس کے لکھنے والے، اس کے دونوں گواہوں پر لعنت فرمائی اور فرمایا یہ سب کے سب گناہ میں برابر ہیں. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 1597 نمبر پر. اب آپ دیکھیے کہ کیا بینکرز کو اس بارے میں غور و فکر نہیں کرنا چاہیے؟ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ بچوں کے درمیان اس بات پہ مکالمہ ہوا، کچھ بچوں کے درمیان، کہ ایک بچے کے والد جو تھے وہ بینک میں کام کرتے تھے. دوسرے بچوں نے انہیں کہا کہ یہ تو کمائی حرام ہے، یہ تو سود ہے. بچے نے جا کے گھر والد سے بات کی، والدہ سے بات کی، تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو بینک میں لکھنے کا کام کرتے ہیں یا انتظام کرتے ہیں، تو پیسہ تو باقی آپ لوگوں کے، آپ بچوں سے کہنا کہ آپ لوگوں کے والدین پیسہ کہاں رکھواتے ہیں اور کیا کام کرتے ہیں. یعنی ایک ڈاؤٹ سے بچوں کے ذہن کو اور ڈاؤٹ میں ڈالا. آگے بڑھ کے مجھے یہ بتائیے کہ بینک میں جاب کرنے والا کون سا فرد ہے جو اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتا؟ رسول اللہ نے گواہوں پر بھی لعنت فرمائی ہے اور یہ سب کے سب گناہ میں برابر ہیں. سود کھانے والا، کھلانے والا. لوگ کہتے ہیں اچھا سود تو اب ہے، لے بھی لیا، اسے چلے اللہ تعالیٰ کے کام کے لیے قبول کر لیں. بھائی اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ پاک مال کو قبول کرتا ہے، وہ ناپاک کو قبول نہیں کرتا. اگر کسی کے پاس سود بھی ہو، سود کا مال ہو، تو وہ مال جہاں کہیں لگائے گا اسے کوئی نفع نہیں ہوگا، سود کا نقصان ہوگا. تو کسی کے پاس سودی مال موجود ہو تو اس سے وہ زیادہ سے زیادہ جو کام کر سکتا ہے، ٹوائلٹس وغیرہ پبلک ویلفیئر کے لیے بنوا دے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سودی سرمایہ کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ویلیو ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چور پر لعنت فرمائی. چوری کرنا گناہ ہے، اور اگر وہ انڈا چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، رسی چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے. صحیح مسلم کی 1687 نمبر روایت ہے. اب آپ سوچئے، وہ تو اپنے آپ کو چور ہی نہیں سمجھتا جو کسی ہاسٹل میں رہتا ہے اور کسی کی کوئی چیز نکال کے استعمال کر لیتا ہے. کسی کی اجازت کے بغیر اس کی چیز لینا، استعمال کرنا، کسی کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے کھانا کھا لینا، کسی کی اجازت کے بغیر کوئی ایسا سلسلہ کر لینا، یعنی کوئی بھی چیز نکال کر لے جانا چوری ہی تو ہے. تو آپ نے چور پر لعنت فرمائی ہے. اب دیکھیں، ایک بال پین ہے نا، بھولے سے بھی کوئی لے گیا تو اس کو خوف سے کانپتے رہنا چاہیے کہ جتنی دیر تک میرے پاس کسی کی بال پین ہے، کسی کا پین ہے. یہاں صورتحال یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چلو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، لکھنے کا ہی کام ہے، اس کو بھی اجر ملے گا. یہ اچھی دلیل ہے چوری کے لیے. تو انڈے سے بال پین کی قیمت تو زیادہ. کیا آپ امیجن کرتے کہ انڈے کی چوری پر ہاتھ کٹ جاتا ہے؟ اور آپ سوچیں کہ کسی کا موبائل نکالنا اور کسی کی جو بھی چیز ملکیت میں ہو اسے اپنی ملکیت سمجھ کر لے لینا، چوری تو ہے. اسی طرح سے لعنت پیچھا کرتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی
عورتوں اور عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والے مردوں پر لعنت فرمائی ہے۔ لعنت پیچھا کرتی رہے گی چاہے کام چھوڑ دیں، کیا تھا نا۔ اس کی دلیل صحیح مسلم کی حدیث ہے 5885 نمبر پر۔ آپ نے کسی زیرو چیز کو باندھ کر مارنے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 1958۔ آپ نے شراب پر، شراب پینے والے، پلانے والے، فروخت کرنے والے، خریدنے والے، نچوڑنے والے، لادنے والے، لدوانے والے، اس کی قیمت کھانے والے پر لعنت فرمائی۔ سنن نبی داؤد کی روایت 3674 نمبر پر ہے۔ لعنت تو پیچھا کرتی ہے۔ تو آپ دیکھیے ہمارے ڈپارٹمنٹل سٹورز میں، ہمارے مالز میں شراب بھری پڑی ہے۔ کسی میں کچھ یعنی ڈرنکس ہیں جس میں پرسنٹیج ہے داخل کر دی گئی۔ آپ کے کاؤنٹر پر اگر شراب پڑی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا پیچھا کرنا شروع کر دیا رسول اللہ کی بددعا نے۔ کب تک اس بددعا سے، اس کے اثار سے بچیں گے؟ نہیں بچ سکتے۔ گناہ ترک کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر اللہ کے لیے قربانی کرنے والے، بدعتی کو پناہ دینے والے، اپنے والدین پر لعنت کرنے والے اور زمین کی حد بندیاں بدلنے والے پر لعنت فرمائی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 1978 نمبر پر۔ ہمارے ہاں کتنے ہی لوگ بڑی آسانی کے ساتھ غیر اللہ کے لیے قربانیاں کرتے ہیں، کبھی نہیں سوچتے کہ اللہ کی لعنت پیچھا کر رہی ہے۔ پھر جو لوگ بدعات کرتے ہیں ان کو پناہ دینے والے پر لعنت ہے، اور زمین کی حد بندیاں بدلنے والے پٹواری، یا اللہ پٹواریوں کا کیا ہوگا؟ پٹواریوں کو دیکھنا چاہیے کہ ان کے پاس کتنے مواقع ہوتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کی بددعا سے، اس لعنت سے بچ سکیں۔ انہیں لگتا ہے حد بندی بدل کر جو مال مل رہا ہے یہی مال میرے کام آئے گا۔ ماغنا انی مالیا ہلک انی سلطانیہ، میرا مال میرے کسی کام نہ آیا، حشر کے میدان میں پکاریں گے میرا سارا اقتدار جاتا رہا، دنیا میں جو لیا سب چلا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر کشی کرنے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب اللباس کی، اور باب ہے مصور پر لعنت کے بارے میں، حدیث نمبر 5962 نمبر پر ہے۔ تو اپنے ہاتھ سے، لوگ کہتے ہیں ہم تو صرف پینسل سے ڈرا کر رہے ہیں، اور یہ فائن آرٹس کا لازمی حصہ ہے، ہمیں ڈگری نہیں ملے گی، لیکن یاد رکھیے گا لعنت ضرور ملے گی، کیونکہ جو بات اللہ کے رسول نے کہہ دی وہ بدل نہیں سکتی بھائی۔ اسی طرح آپ نے رشوت لینے اور دینے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سنن ترمذی کی روایت ہے حدیث نمبر 1336۔ اب دیکھیے ہمارے آفیسز میں امیجن ہی نہیں کیا جا سکتا رشوت کے بغیر کوئی کام ہو جائے۔ اب یہ دیکھیں 3 سال ہو گئے، 3 برس ہمیں فائٹ کرتے ہوئے ایک جگہ کی کنسٹرکشن کے لیے گلبرگ میں۔ جب تک رشوت نہیں دیں گے ان کا موقف برقرار ہے، رشوت کے بغیر فائل آگے نہیں جائے گی۔ اعتراضات
جتنے جی چاہے کلیئر کر دو، سب کچھ کلیئر ہو جائے۔ میں سوچتی ہوں ایک ایل ڈی اے آفس کا پیچھا رسول اللہ کی لعنت کتنی بار کرتی ہوگی، معذرت کے ساتھ۔ ایک آفس ایسا ہے جہاں پہ پراپرٹی کا کاروبار ہوتا ہے، ہاں وہیں پر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو رشوت سے بچتے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ نارملی اوپر والے بچتے ہیں، نیچے والے ماحول خراب کیے رکھتے ہیں۔ اوپر والے ہو یا نیچے والے، یہ ضرور یاد رکھے رشوت لینے اور دینے والے پر رسول اللہ نے لعنت کی ہے، لعنت پیچھا کرے گی۔ آپ بھلے سے محفل میلاد منعقد کروا لیں، آپ بھلے سے نعتیں سن سن کر جھومتے رہیں، معذرت کے ساتھ، عقیدت اور محبت اپنی جگہ پر، لیکن آپ کو کیسا لگے گا کہ آپ کے عمل کی وجہ سے رسول اللہ کی لعنت آپ کا پیچھا کر رہی ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں اور باپ کو برا بھلا کہنے والے، نابینا کو غلط راہ دکھانے والے، جانور سے بدفعلی کرنے والے، قوم لوط کا عمل کرنے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ استغفر اللہ۔ سنن نبی داؤد، سنن ترمذی دونوں کی روایت ہے، اور یہ جو ریفرنس میں دے رہی ہوں مسند احمد کا ہے، والیوم 1 ہے، پیج 217۔ احمد شاکر نے اسے درست کہا ہے، صحیح کہا ہے۔ تو آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں، امی آپ تو ہمیشہ ہی ایسے کرتی ہیں، اور اپنے والد سے کہتے ہیں آپ نے ہمارے ساتھ کیا ہی کیا ہے، ہمیں تو کوئی نیکی یاد نہیں آتی۔ اور پھر جانوروں کے ساتھ بدفعلی کرنے کا جو معاملہ ہے اور قوم لوط کا عمل ہے، لعنت پیچھا کرتی رہے گی۔ پھر کثرت سے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں، ان پر مسجد بنانے اور چراغاں کرنے والوں پر رسول اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ سنن نبی داؤد کی روایت 3236 نمبر پر ہے۔ آپ نے جو لعنت کی، اس لعنت کے اثرات تو مرتب ہوں گے۔ ہم یہ ساری گفتگو اس ریفرنس سے کر رہے ہیں کہ گناہوں کے برے اثرات انسان کے دین پر بھی مرتب ہوتے ہیں۔ تو انسان گناہ کرتا ہے، پھر نیکیوں کے مواقع ختم ہوتے چلے جاتے ہیں، پھر جب انسان گناہ کرتا ہے اس کی وجہ سے لعنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا آپ دیکھیں کہ جو شخص اپنے بھائی کی طرف لوہے سے اشارہ کرتا ہے، فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں، لوہے سے اشارہ کرتا ہے۔ اب کوئی اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، تو اسے صحیح مسلم کی حدیث پڑھنی چاہیے 2616 نمبر پر۔ پھر اس بات کو ضرور دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے زمین میں فساد پھیلانے والے، اللہ تعالیٰ کے عہد و پیمان کو توڑنے والے، اور جس کو جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اسے کاٹنے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 57 میں، یہ سورہ رات کی آیت نمبر 25 میں، تو یہ جو لعنت ہے یہ عہد شکن کے لیے اس کا گھیراؤ نہیں کرتی رہے گی۔ پھر مجھے یہ بتائیے، عہد توڑتے ہوئے کیوں خیال نہیں آتا کہ میرے ہی گناہ
مجھے دین سے دور کر دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے رسول کو ایذا پہنچانے والے پر لعنت کی ہے۔ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 57 ہے۔ پھر اپنے شوہر کے بستر کو چھوڑ کر رات گزارنے والی عورت پر فرشتے صبح تک لعنت کرتے رہتے ہیں۔ پھر آپ نے عورت کی پچھلی شرمگاہ دبر میں جنسی عمل کرنے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے 2162 نمبر پر۔ پھر اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ نشانیوں اور ہدایات کو چھپانے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 159 میں۔ تو آپ یہ دیکھیے، بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ ہم کب کوئی نشانی چھپاتے ہیں۔ کتمان حق دراصل اس چیز کا نام ہے کہ آپ کے پاس حق کا علم ہے اور جہاں موقع ہوتا ہے آپ اس کے بارے میں بات نہیں کرتے۔ آپ لوگوں تک اللہ کے کلام کو، اللہ کی بات کو نہیں پہنچاتے۔ تو گناہ لعنت کا موجب بنتے ہیں۔ گناہوں سے بچنا ہے، کیونکہ گناہ نیکیوں سے محروم کر دیتے ہیں۔ پھر گناہ بندے کو اللہ تعالیٰ کے ہاں ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ گناہ اللہ کی نظروں سے گرا دیتے ہیں۔ سیدنا حسن بصری کہتے ہیں، گناہ گار اللہ تعالیٰ کے ہاں ذلیل ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جرت کرتے ہیں۔ اگر وہ اللہ کے ہاں معزز ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا۔ یہ الجواب الکافی میں آپ پیج 212 پر دیکھ سکتے ہیں۔ سیدنا حسن بصری کا یہ قول کتنی زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ گناہ گار اللہ کے ہاں ذلیل ہوتے ہیں، اس لیے نافرمانی کی جرت کرتے ہیں۔ اگر معزز ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا۔ اور جو بندہ اللہ کی نگاہ میں ذلیل ہو جائے اسے کون عزت دے سکتا ہے؟ رب العزت نے فرمایا، وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جسے اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ گناہ گاروں کی لوگ اپنے مقاصد کے لیے بظاہر عزت بھی کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں وہ حقیری ہوتے ہیں۔ تو گناہوں کے دین پر بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ پانچواں اثر یہ ہے کہ گناہ کرنے والا رسول اللہ اور فرشتوں کی دعا سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مومن مردوں اور عورتوں کے لیے استغفار کا حکم دیا، اور یہ بھی بیان کیا کہ فرشتے بھی ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم۔ جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں، وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، مومنوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ہمارے رب تو اپنی رحمت اور علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے، لہٰذا تو ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے کی پیروی کی اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ اے ہمارے رب، انہیں ان ابدی باغوں میں داخل فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کو بھی جو ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے نیک ہوں۔ بے شک تو غالب نہایت حکمت والا ہے، اور انہیں برائیوں سے بچا، اور جسے تو نے اس دن برائیوں کی سزا سے بچا لیا تو در حقیقت تو نے اس پر رحم کیا، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو فرشتوں کی دعا
ان ایمان والوں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کتاب و سنت کی پیروی کرتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں، اور دوسروں کے لیے دعا کی قبولیت کی توقع بھی نہیں رکھنی چاہیے۔ پھر گناہوں کا دین پر یہ بھی اثر ہوتا ہے کہ مومنوں کے اجر و ثواب سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ گناہ مومنوں کو اس اجر و ثواب سے محروم کر دیتا ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے بندوں سے کیا ہے۔ وہ تقریباً خیر اور بھلائی کی 100 خصلتیں ہیں، ان میں سے ہر خصلت دنیا اور دنیا کی ساری نعمتوں سے بہتر ہے۔ چند خصلتیں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، جن میں سے پہلی خصلت ہے اجر عظیم۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، ان قریب اللہ تعالیٰ مومنوں کو اجر عظیم سے نوازے گا۔ النساء کی آیت نمبر 146 ہے۔ پھر ان سے آخرت کی برائیوں کو دور کرنا، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ تعالیٰ مومنوں کا دفاع کرتا ہے۔ پھر درجات بخشش اور باعزت روزی، ان سے محروم ہو جاتا ہے گناہ گار۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، ان مومنوں کے لیے ان کے رب کے پاس درجات، بخشش اور باعزت روزی ہے۔ پھر اللہ کی معیت سے محرومی ہو جاتی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے۔ اور دنیا اور آخرت میں رفت و سربلندی علم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ گناہوں کی وجہ سے بندے علم کی رغبت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں، یعنی انہیں علم کی بات اچھی ہی نہیں لگتی۔ علم حاصل کرنے کے باوجود انہیں علم سے کوئی دلچسپی نہیں رہتی۔ رب العزت نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان لانے والوں اور علم والوں کے درجات بلند کرتا ہے۔ تو درجات کی بلندی چھن جاتی ہے۔ مومن کا دوست تو اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ اپنا دوست بنا لے اسے ذلیل نہیں کرتا۔ تو جو گناہ کرتا ہے وہ اللہ کا دوست ہی نہیں رہتا۔ اللہ پاک نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے۔ پھر اللہ تعالیٰ مومنوں کو عزت دیتا ہے، گناہ گار اس عزت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کے لیے، اس کے رسول اور مومنوں کے لیے ہے۔ یہ عزت بھی چھن جاتی ہے، اور قیامت کے دن نور بھی چھن جائے گا۔ قیامت کے روز خوف سے امن عطا ہوگا مومنوں کو، گناہ گار کو یہ امن بھی نہیں ملے گا۔ پھر قرآن ہدایت اور شفا کا ذریعہ ہے۔ جو گناہ کرتا ہے اسے قرآن سے نہ ہدایت ملتی ہے نہ شفا۔ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء، اے نبی کہہ دیجئے یہ تو ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ اللہ اکبر، پھر قرآن ہدایت اور شفا بھی نہیں بنتا۔ کتنا زیادہ ضروری ہے اپنے بارے میں سوچنا، کن گناہوں کی وجہ سے اجر و ثواب سے محروم رہنا چاہتے ہیں۔ پھر محسنین کی صف سے بھی ایسا فرد خارج ہو جاتا ہے۔ جس دل میں احسان ہوتا ہے نا، تو احسان گناہوں سے روکتا ہے۔ محسن اللہ کی عبادت ایسے کرتا ہے گویا وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ عبادت کی یہ صفت اس کے گناہ کے ارادے کے درمیان حائل ہو جاتی ہے، وہ گناہ کے بارے میں سوچتا بھی نہیں، کجا کہ وہ گناہوں میں واقع ہو۔ الجواب الکافی میں اس کو مزید ڈیٹیل سے دیکھ سکتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے گناہوں کا
یہ کتنا برا اثر ہے، بندہ خود فراموش بن جاتا ہے۔ خود فراموشی خود سے خود نہیں آتی، پہلے بندہ خدا کو فراموش کرتا ہے پھر خود فراموش بنتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ بندے کو بھلا دے تو اس کے لیے پھر کیا باقی رہ جاتا ہے؟ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی جانیں بھلا دیں۔ اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ تو سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ بندہ اپنے نفس کو بھلا دے، اور بندہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا ہونے والے عظیم فوائد کو ٹھکرا دے، حقیر کم تر قیمت کے عوض اپنا آپ فروخت کر دے۔ کسی عربی شاعر نے کہا من کل شیء اذا ضیعتہ عوض وما من اللہ ان ضیعت من عوض، ہر چیز کا جسے آپ ضائع کر دیں کوئی نہ کوئی عوض ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اللہ کو چھوڑ دیں تو اس کا کوئی بدلہ نہیں، کوئی بدلہ نہیں ہے۔ گناہ ترک کرنے ہیں، گناہ چھوڑ دینے ہیں، گناہوں سے زندگی کو پاک کرنا ہے۔ یہ گناہ ہے دین پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں؟ بندہ اور رب، کتنا پیارا تعلق ہے، بندے اور رب کے درمیان رشتہ ہی ٹوٹ جاتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے، پھر بھلائی کے سارے اسباب کٹ جاتے ہیں۔ اس ذات سے رشتہ توڑنے کے بعد کون سی کامیابی ہو سکتی ہے؟ کون سی امید؟ کس سے امیدیں قائم کریں گے؟ کون سی خوشگوار زندگی حاصل کریں گے؟ گناہ ترک کر دیں، گناہ چھوڑ دیں۔ پھر جب بندہ گناہ کرتا ہے تو شیطان کا قیدی بن جاتا ہے، شہوت کا غلام، ذات کا قیدی، خواہشات کا قیدی، سب سے بڑے دشمن کی قید میں چلا جاتا ہے۔ کیسے وہ کسی نیکی کی طرف آنے دے گا؟ یہ گناہ ہے جو انسان کے شرف کو ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے باعزت وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، اللہ کا قریبی ہے، تو گناہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے گرا دیتے ہیں۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کا کوئی مقام، کوئی مرتبہ، کوئی وزن نہیں رہتا۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے بندوں کی نگاہوں سے بھی گرا دیتا ہے۔ پھر مخلوق کے دلوں میں اس کا کوئی مقام، کوئی مرتبہ نہیں رہتا، جس کے نتیجے میں وہ گمنامی، بے قدری اور خستہ حالی کی زندگی گزارتا ہے۔ نہ اس کا احترام رہتا ہے، نہ وہ خوشگوار زندگی بسر کر سکتا ہے۔ ڈپریشن کیوں بڑھ رہا ہے؟ گمنام ہونا، بے قدر و قیمت ہونا کتنی بڑی ذلت ہے، خوشی کا کوئی تصور ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے گناہ چھوڑتا ہے وہ دونوں جہانوں میں اس کا ذکر بلند کر دیتا ہے، اس کی قدر و قیمت بڑھا دیتا ہے۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے۔ یہ گناہ ہے اسفل السافلین میں داخل کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دو طرح کی مخلوق پیدا کی ہے، اونچے طبقے والے اور نچلے طبقے والے۔ اونچے طبقے والے اطاعت گزار ہیں، نچلے طبقے والے نافرمان ہیں۔
نافرمانوں کے لیے ذلت اور پستی کی گہرائیاں ہیں۔ یا اللہ ہمیں ذلت اور پستی سے بچا لینا۔ پھر گناہوں کا دین پر یہ بھی اثر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے نفرت کرتے ہیں۔ گناہگار سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے۔ اس نفرت کے لیے پیدا ہوئے تھے، اس نفرت کے لیے زندگی ملی تھی، آنکھوں کی قوتیں اللہ کی نفرت کے لیے لی تھی، اس دل کی قوت اللہ کی نفرت کے لیے لی تھی، ان اعضاء کی قوت اللہ کی نفرت کے لیے، یہ کان اللہ کی نفرت حاصل کرنے کے لیے ملے تھے، یہ زبان اللہ کی نفرت کے لیے ملی تھی۔ واللہ لا يحب کل کفار نسیم، اللہ تعالیٰ کسی ناشکر گناہگار سے محبت نہیں کرتا۔ گناہ انسان کو ذلت کی پستیوں میں لے جاتے ہیں۔ ارادہ کر لیں گناہ نہیں کرنے، انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں کی نفرت عطا کرے، گناہوں سے بچا لے اور ہمیں نیکیوں کے راستے پہ آخری وقت تک ڈالے رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔